آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باب استفعال۔ یہ بھی آپ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں بہت جگہوں پر۔ اس کے اندر عام طور پہ کسی چیز کو مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور بہت دفعہ اس کے اندر مبالغے کا بھی مفہوم ہوتا ہے۔ یہ جتنے ابواب ہیں نا سلاسی مجلسین کے، ان میں الفاظ جب زیادہ ہوتے ہیں نا، تو جب الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے مطلب بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر یہ آ جاتا ہے، تو جیسے غفرا مغفرت کرنا، ڈھانپنا، اور استغفرا مغفرت مانگنا، مسکا کسی چیز کو سمٹنا، پکڑنا، استمسکا مضبوطی سے پکڑنا۔ تو مبالغہ آ گیا اس کے اندر، تکثیر آ گئی، پہلے والے میں طلب کرنے کا مفہوم تھا، اور قرآن میں بے شمار استعمال ہوا ہے، ہم اردو میں بھی کرتے ہیں۔ اور اس کا بھی الف جو ہے نا اسی طرح حمزہ وصلی ہوتا ہے جس طرح افتعال کا اور انفعال کا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ سقا اسی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پانی پلانا، تو استسقا کا مطلب ہو گیا پانی مانگنا۔ تو جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا کہ اپنی چھڑی سے، لاٹھی سے پتھر کو ضرب لگا۔ کثرہ یکثر کا مطلب ہوتا ہے تعداد میں زیادہ ہونا۔ استکثرہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ چہنا یا زیادہ اکٹھا کر لینا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا۔ ازینہ یا اذنو کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، اذن، اور استأذنہ کا مطلب ہو گیا اجازت مانگنا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب پہنچے تمہارے بچے رشد کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ يستأذنوا مضارع، استأذن ماضی، تو وہ اجازت طلب کریں جیسے اجازت طلب کرتے تھے ان سے پہلے والے۔ اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں، اوزان کو، تو افعال کے ہمیں پتہ ہے، افعل یفعل افعال، فائل جو ہے اس میں عین کلمہ پر زیر آتی ہے، مفعول میں عین کلمہ پر زبر آتی ہے۔ جو پیسو وائس ہے وہ بھی آپ کو فیل ہو جاتا ہے دیکھتے ہی، افعل آپ کو نظر آ جائے گا پیسو وائس ہے، یفعل پیسو وائس ہے۔ اسی طرح باب افتعال ہے، اسی طرح باب انفعال ہے۔ تو اب استفعال کو بھی دیکھیں گے تو بالکل اسی طرح افتعالا، انفعالا، استفعالا، یستفعلو، اوپر والے کی طرح سے یہ بھی آ جائے گا۔ اور باب کا نام تو ہے ہی مصدر استفعال۔ اس کا جو پیسو دیکھیں گے ماضی مضارع کا، وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، استفعلا، یستفعلا، یہ بھی اس طرح سے بنے گا جیسے یہ، اس کو ویسے مجھے چیک کرنا پڑے گا، یہ یستفعلا ہے یا یستفعلا ہے، میرا خیال ہے یستفعلا ہے۔ اب اگر اب منفعل ہے اسم الفاعل تو اس کا آسان ہے، اب سمجھ آنی چاہیے، اب اس میں پریکٹس ہے مستفعل، اور مفعول اس کا ہو جائے گا مستفعل۔ مستفعل جو اس کا فعل امر ہے وہ ایسے ہوگا، ان فعل اگر اوپر والا ہے تو یہ ہو جائے گا استفعل۔ اب ہم اس کے اردو زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کامن یوز ہے، اس سے آپ کو باب کو سمجھنا، یاد کرنا شاید تھوڑا آسان ہو جائے۔ استثناء جو ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور جس چیز کو استثناء دیا جائے وہ مستثنیٰ ہوتی ہے۔ استنباط، نبتا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پانی کا نکلنا، کسی پوشیدہ چیز کا ظاہر ہو جانا۔ استنباط کا مطلب ہو جائے گا کسی چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، ایک طرح سے طلب کرنا۔ تو یہ استنباط اردو میں استعمال ہوتا ہے، لوگ وکیل جو ہوتے ہیں وہ دلائل کے ذریعے استنباط کرتے ہیں۔ استغفار سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، استعانت کسی کی مدد، کسی سے مانگنا، اور مستعان وہ ہوتا ہے جس سے مدد مانگی جائے، مستعان مفعول ہے، مستفعل کے وزن پر ہے، مستعون، مستعون جو ہے مستعان ہوگا۔ اسی طرح استقبال، قبل یقبلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ دینا یا کسی چیز کا سامنے ہونا، جیسا قبلہ ہے، تو استقبال ہو جاتا ہے کسی کے سامنے آنا۔ یہ اب اس میں تھوڑا سا ایمفیسس والا مطلب، اور جو سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں مستقبل۔ تو ہم فیوچر کو مستقبل کہتے ہیں کیونکہ اس نے بعد میں آنا ہوتا ہے۔ استغاثہ ہوتا ہے، غاثہ یا غوثہ کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، تو استغاثہ مدد کے لیے پکارنا، مدد کو طلب کرنا۔
تو یہ استغاثہ ہوتا ہے، وکیلوں میں بھی وکیل استغاثہ ہوتا ہے، استفسار ہوتا ہے، فسارا یفسرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کرنا، تو استفسار کسی کی وضاحت طلب کرنا۔ حب کا مطلب ہمیں پتہ ہے پسندیدہ ہونا، اس میں پھر ذرا ایمفسس آ جاتا ہے، استحباب ہو جاتا ہے، اچھی طرح پسندیدہ، زیادہ پسندیدہ، پریفر کرنا۔ تو مستحب جو ہے مفعول کے وزن پہ ہے، پریفرڈ۔ تو یہ جس چیز کو فرض نہیں کہتے اس کو مستحب کہہ دیتے ہیں، یعنی فرض تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے۔ استقامت مستقیم، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ استسقاء جو نماز استسقاء ہوتی ہے، اس میں پانی مانگتے ہیں۔